وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا 27 ستمبر کو اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان۔ پشاور میں جلسے سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہا پی ٹی آئی رہنماؤں کے کیس میرٹ پر سنے جائیں، میرٹ پر کیس نہ سنے گئے تو 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو فیملی اور ذاتی معالج سے ملنے دیا جائے، شیخ وقاص اکرم کا ایکٹ پر پیغام۔ لکھا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے 27 ستمبر کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے خطاب کے دوران کارکنوں نے ڈی چوک کے نعرے لگائے۔ چیف منسٹر نے جواب میں کہا لانگ مارچ کا رخ اڈیالہ کی طرف ہی ہوگا۔ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی، شہباز شریف ہی 5 سال وزیر اعظم رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو، بولے نظام گزشتہ 80 برس سے تباہال ہے، میرا بیان چارج شیٹ نہیں، نظام کی خامیوں کی نشاندہی ہے۔ موجودہ نظام میں بھی ایف پی آر کی آمدن میں نمایاں اضافہ ہوا، بھارت کے خلاف مارکہ حق میں شاندار کامیابی حاصل کی، سفارتی محاذ پر کامیابیاں حاصل ہوئیں، متعدد اصلاحات نافذ کی گئیں۔ کچھ عناصر میرے اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب کرانا چاہتے ہیں، تعلقات خراب کرنے کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی۔ وزارتوں کی کارکردگی جانچنے کے لیے وزیر اعظم تمام وزارتوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائیں، میری حاضری 70% ہے۔ ایران اور عمان کے درمیان آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کے نئے راستے پر اتفاق ہو گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے کہا مسودہ حتمی مراحل میں ہے، جلد معاہدے کا اعلان کیا جائے گا۔ دونوں ملکوں میں آبنہ ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو محفوظ بنانے سے متعلق مذاکرات 2 ماہ سے جاری ہیں۔ طے شدہ بحری راستے پر اتفاق ہو چکا، کسی تیسرے فریق نے رکاوٹ نہ ڈالی تو مشترکہ بیان جلد جاری کیا جا سکتا ہے۔ جب تک ایران کے خلاف جارحانہ اقدامات جاری رہیں گے، آبنہ ہرمز کی بحالی ممکن نہیں۔ فی الحال وزیر خارجہ عباس عراقچی یا پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کے پاکستان یا قطر کے دورے کا کوئی منصوبہ نہیں، پاکستان اور قطر کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایران سے معاہدہ جلد ہو جائے گا، امریکی صدر ٹرمپ کا پھر دعویٰ، کہا بات چیت مثبت انداز میں جاری ہے، ایران وعدے سے پیچھے ہٹا تو اسے سخت نتائج بھگتنا ہوں گے، امید ہے نوبت وہاں تک نہیں پہنچے گی، مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران کو سخت فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کی سب سے بڑی فوجی کارروائی کی تیاری کر لی تھی، ایران نے خود رابطہ کیا اور مذاکرات کی درخواست کی۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا، وزیر اعظم کی ایرانی وزیر صنعت اور وقت سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستان اپنے بہترین ہمسایہ برادر ملک ایران سے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، خطے میں پائیدار قیام امن، 2 طرفہ تعلقات، تجارت کے فروغ کے لیے ایرانی صدر سے اچھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم کا سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنائی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آج شام سعودی عرب جائیں گے، وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے، 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے جس میں رد و بدل کیا گیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، پیٹرول 4 روپے 45 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، پیٹرول کی نئی قیمت 333 روپے 1 پیسہ فی لیٹر ہو گئی ہے۔ فلسطین کی آزادی کے لیے مسلم ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اردن میں مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا مقدس مقامات پر اسرائیل کے قبضے کے مذموم مقاصد ناقابل قبول ہیں، غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے، غزہ کے عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا القدس مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس ہے، یہ امن کا شہر ہونا چاہیے، تنازعات کا میدان نہیں، عالمی برادری اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے، فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے تمام یک طرفہ اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کا انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ، داعش، القاعدہ، ٹی ٹی پی، بی ایل اے سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خطرات سے نمٹنے پر اتفاق۔
پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کا چوتھا دور واشنگٹن میں ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں سرحدی سلامتی مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دہشت گردوں کی سہولت کار نیٹ ورکس توڑنے کے اقدامات پر بھی اتفاق۔ کشمیر الیکشن کے بعد حکمراں اتحاد میں نئی دراز، صدر نے ججز تقرری کی سمری تاحال منظور نہیں کی۔ وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع کے مطابق آئین کے تحت ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر مشاورت جاری۔ صدر سمری پر 15 دن میں اعتراض لگا کر واپس بھیج سکتے ہیں۔ اعتراض پر وزیر اعظم نئی سمری صدر کو بھجوائیں گے۔ صدر نے پھر بھی 10 دن میں دستخط نہ کیے تو سمری از خود منظور تصور کی جائے گی۔ وفاقی حکومت خود ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں حکومت کے 3 بڑوں کی بیٹھک۔ ججز تقرری سے متعلق سفارشات پر نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کی صورتحال پر گفتگو۔ اجلاس کی صدارت وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ اعظم نذیر تارڑ اور طارق فضل چودھری کی شرکت۔ ججز تعیناتی اسمبلی کی منظوری نہ دینے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ صدر کو سیکریٹری کے ذریعے ججز تعیناتی اسمبلی منظور کی ہدایت دی جائے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں جیل رولز کے تحت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملنا ہمارا حق ہے۔ اختیارات کی مقامی سطح پر منتقلی کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ملک میں اتفاق رائے پیدا کرنا ہے تو سب سے بڑا لیڈر جیل میں ہے۔ تحریک انصاف واحد وفاقی جماعت ہے جس کو پورے ملک سے ووٹ ملتا ہے۔